بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 11 دسمبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے کیپٹن صفدر کو جان کا خطرہ ہے اور وہ ایک انہوکی اور انہونی درخواست لے کر آج پہنچ گئے ہیں ہائی کورٹ میں، اور اس درخواست کے اندر جو مدرجات ہیں درخواست کے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے۔ کافی دنوں سے ہمارے دوست پوچھ رہے تھے کہ کیپٹن صفدر کہاں پر ہیں اور ان کی کوئی خیر خبر نہیں ہے، اور وہ آج کل مریم کے ساتھ بھی نہیں ہوتے اور وہ خاموش ہیں اور کہیں چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے خلاف نیب نے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ یہاں پر نیب آفس کیس بھی ان کے گلے پڑا ہوا ہے، باقی کیسز میں بھی وہ نامزد ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اب نظر آ رہی تھی جن کی بنیاد پر اب ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو گئے تھے، اور آج انہوں نے ایک درخواست فائل کی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے بینکنگ کوڈ میں شریف خاندان کے خلاف بڑے اہم فیصلے آئے ہیں، اور ساتھ ہم بات کریں گے جو 30 سے زائد پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بغاوت کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ان کی کس حکومتی شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے اور یہ ذرائع کون ہے، کون یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ بڑی ہی مصدقہ اطلاعات ہیں، اس کے اوپر بھی ہم آخر میں بات کریں گے۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے حوالے سے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر جو کہ مریم کا خاوند ہے، انہوں نے آج ایک ہائی کورٹ میں درخواست فائل کی ہے، اور اس میں آئی جی پنجاب کو پارٹی بنایا گیا ہے، آئی جی سندھ کو پارٹی بنایا گیا ہے، آئی جی کے پی کے کو اور آئی جی جو ہیں بلوچستان کو پارٹی بنایا گیا ہے، اور 7 آئی جی اسلام آباد میں اس میں پارٹی ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ میں ایک بہت بڑا سیاستدان ہوں اور میں حکومت کا مخالف اپوزیشن لیڈر ہوں، میں مریم نواز کا خاوند ہوں، میں تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سپاہی ہوں، اور مجھے بہت زیادہ خطرہ ہے، مجھے تھریٹ ہے اور مجھے دھمکیاں ملتی رہتی ہیں۔ میں نے پورے ملک میں سفر کرنا ہوتا ہے، میں نے پورے ملک میں آنا جانا ہوتا ہے، میں نے ریلیوں میں جانا ہوتا ہے، میں نے مختلف جگہوں پہ خطاب کرنے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے مجھے سیکیورٹی چاہیے اور میری جان کو خطرہ ہے۔ اور یہ جو 5 آئی جی ہیں انکلوڈنگ جو اسلام آباد کے آئی جی ہیں، 5 آئی جیز کو حکم صادر فرمایا جائے کہ وہ میں جس صوبے میں جاؤں مجھے پروٹوکول ملے، میں جس صوبے میں جاؤں مجھے سیکیورٹی ملے، میں جس صوبے میں جاؤں پولیس کی نفری میرے ساتھ ہو، پولیس آگے بھی 10-15 پولیس والے ہوں، پیچھے بھی 10-15 پولیس والے ہوں، میں جہاں جاؤں پورا پروٹوکول ہو۔ یہ درخواست فائل کر دی ہے جو کیپٹن ریٹائرڈ صفدر ہیں انہوں نے ہائی کورٹ میں، اور اس میں ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے مثال دی کہ جیسے میں نیب آفس اپنی وائف کے ساتھ جا رہا تھا، ان کی وہاں پر ان کو بلایا ہوا تھا، ان کی وہاں پر پیشی تھی، میں نے ان کو جو ہے وہ میں ان کے ساتھ جا رہا تھا اور میرے اوپر راستے میں حملہ ہو گیا، اور اس حملے کی وجہ سے مجھے تھریٹ ہے کہ مجھے ہر حال میں سیکیورٹی چاہیے ہوگی۔ شکر ہے وہ جو آئی جی والا معاملہ ہے، سندھ والا معاملہ ہے، اس کو درخواست میں مینشن نہیں کیا، لیکن نیب آفس والا جو معاملہ ہے جس میں دہشت گردی کا موصوف پر دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا ہے اور موصوف مرکزی ملزم ہے اس کیس کے اندر، اس کیس کا حوالہ دیتے ہوئے ہائی کورٹ میں بطور گراؤنڈ یہ ثابت کیا کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اور مجھے خطرہ ہے اور مجھے سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے۔ اب دیکھتے ہیں ہائی کورٹ جو ہے اس مہرانی کے ہسبینڈ کو جو کہ بیچارہ سوائے ایک خادم ہونے کی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو کیا اس کو شریفوں جتنا پروٹوکول ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی، اور اس کے اوپر کیا کارروائی ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ ڈیٹیلز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ساتھ ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو اصل معاملہ ہے وہ ہے نون لیگ میں جو بغاوت ہے، کیونکہ جب نون لیگ میں استعفوں کی بات ہوئی تو نون لیگ میں 2 دھڑے ہیں، اب ساری دنیا جانتی ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی اس کو ڈینائی کر نہیں سکتا۔ ایک شہباز شریف کا دھڑا ہے جو مفاہمت کی بات کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کیونکہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز بری طرح پھنس چکے ہیں، اور ان کی جو درخواست ضمانت سپریم کورٹ میں، اس کے اندر بھی سپریم کورٹ نے ان کے جو مفرور فیملی ہے، نصرت شہباز ہوں، رابعہ عمران ہوں، سلمان شہباز ہوں، علی عمران ہوں، ان کے خلاف کارروائی کرنے کا بھی حکم جاری کیا ہوا ہے۔ تو ان کے خلاف بڑے اہم کیسز ہیں اور بڑا ہی جو ہے وہ سالڈ پروف ہے نیب کے پاس، اور نیب نے بڑی محنت سے کیس تیار کیے ہیں، اور شہباز شریف نے جو لوٹا ہے وہ یہیں پہ ہی جو ہے وہ اس کو گھماتے رہے ہیں، اور ان کو یہ لگتا تھا کہ میں ساری زندگی جو ہے وہ بوٹ پالش کروں گا، میں ساری زندگی پاؤں پڑا رہوں گا اور مجھے کوئی پوچھے گا نہیں۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، اور اب وہ بری طرح پکڑے گئے ہیں۔ اب جو ہے وہ ایک دھڑا تو یہ ہے، دوسرا دھڑا ہے جو مریم نواز کے ساتھ ہے، جو مریم کے کہنے پر چاہے جعلی استعفے لیکن وہ استعفے جمع کروا رہے ہیں۔ اب 2 شخصیات ہیں، ایک تو وزیر قانون ہیں پنجاب کے راجہ بشارت،
اور ساتھ جلیل شرکپوری جو کہ ایم پی اے ہیں نون لیگ کے، ان دو لوگوں نے آج یہ خبر دی ہے کہ نون لیگ کے 30 سے زائد پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ نون لیگ سے بغاوت کر چکے ہیں، وہ نون لیگ سے جو ہے وہ اپنی راہیں جدا کر چکے ہیں۔ ان کی پہلے بھی ملاقات ہو چکی ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب سے، اور دوبارہ ان کی ملاقات شیڈول ہے، اور وہ اگلے 2-3 دن سے یہ ملاقات ہوگی، اور اس کے بعد وہ باضابطہ پاکستان مسلم لیگ نون سے اپنی راہیں جدا کر لیں گے۔ اور جو اس میں وزیر قانون ہے راجہ بشارت، انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ میں بھی اس میٹنگ میں موجود تھا، ہماری میٹنگز ہوئی ہیں اور یہ میٹنگز دوبارہ بھی ہماری طے ہوئی ہیں، اور یہ بہت بڑی بغاوت ہے جو مریم نواز کے خلاف، کیونکہ اب وہ طبقہ جو مفاہمت کی بات کرتا تھا اب ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز اب لمبے عرصے کے لیے جیل میں ہیں، ان کا جیل سے باہر آنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، اس لیے اب ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے سوائے اس کا کہ وہ اپنے آپ کو اپنی رائے نون لیگ سے جدا کر لیں، کیونکہ نون لیگ میں اب ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ان کو نون لیگ میں اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے وہ اب نون لیگ سے اپنی راہیں جدا کرنا چاہتے ہیں۔ اب جلیل شرکپوری، اس طرح غوث ہے، اس طرح اشرف انصاری ہے، ایم پی ہیں جو گجرانوالہ کے، یہ سارے لوگ پہلے، یہ 6 لوگ وہ ہیں جو پہلے جا چکے ہیں اور جن کو پارٹی سے نکالنے کا حکم بھی جاری کر دیا ہے رانا ثناءاللہ نے۔ اب ان کے ساتھ 30 سے زائد پارلیمنٹیرینز ہیں جو نون لیگ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میڈیا کے سامنے جو راجہ بشارت ہے وہ اتنی بڑی بات کر رہا ہے تو اس میں صداقت ہوگی، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اس میٹنگ میں موجود تھا، اور پھر جلیل شرکپوری جو کہ آج تک نون لیگ کا حصہ ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو عثمان بزار ہیں ان کے ساتھ بڑے لوگوں کی ملاقات ہو چکی ہے اور کافی چیزیں طے پا چکی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں بینکنگ کورٹ کے جج ہیں ظفر اقبال صاحب، وہاں پر ایک کیس چل رہا ہے اتفاق شوگر مل کا، اور جو العربیہ شوگر مل ہے اس کے جو بینکوں سے قرضے لیے گئے تھے، ایک یو بی ایل کا دعویٰ ہے، یو بی ایل بینک کا، وہاں سے انہوں نے کروڑوں روپے جو ہے وہ قرضہ لیا، اور باقی بینکس ہیں جہاں انہوں نے جو ہے وہ الگ سے کافی سارے بینکوں نے ایک ہی دعویٰ فائل کیا ہوا ہے، وہ بھی شریف خاندان کی جو نواز شریف کے کزن ہیں جو شفیع فیملی ہے ان کے خلاف یہ دعویٰ تھا، اور ظفر اقبال صاحب نے آج 15 جو کمپنیاں ہیں ان کو ان کی جو کمپنیز ہیں ان کی جو کورٹ آکشنر کا حکم کر دیا ہے، آکشن ہوگی، اب کورٹ آکشن ہوگی، اور نیلامی کے بعد جو پیسے ہوں گے وہ بینکوں کو دے دیے جائیں گے جو ان کی نادہندہ ہیں جتنے پیسوں کے، اور باقی پیسے واپس لوٹا دیے جائیں گے ان مالکوں کو۔ اب یہ آرڈر ہوا، اور اس میں نہ صرف یہ آرڈر ہوا بلکہ جو 6 فیملی ممبران ہیں شفیع فیملی اور نواز شریف کے جو کزنز ہیں ان کے دوبارہ نان بیلیبل وارنٹ جو ہے وہ نان بیلیبل وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں، اور عدالت نے حکم جاری کیا ہے کہ جو کمپنیز ہیں اس میں باقی لوگوں کو بھی کمپنیز ہیں اور شریف خاندان کی بھی ہیں، عدالت نے ان کی نیلامی کا حکم جاری کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان 6 ملزمان کو گرفتار کیا جائے اور گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے، اگر وہ پیش نہیں ہوتے اور اگر وہ عدالت میں آ کر اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرتے اور وہ ان آرڈرز کو، آکشنز کے آرڈرز کو چیلنج نہیں کرتے، اور ان کو جو ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری ان کو چیلنج نہیں کرتے، تو ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے، اور اگر ان کی شوگر ملیں بک گئیں یا نیلام ہو گئیں اس کے بعد یہ کیا کریں گے، یہ کافی پریشانی ان کے لیے بنی ہوئی ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ جو معاملہ ہے اس میں پہلے ان کی حاضری معافی کی درخواستیں آتی رہی تھیں، جب ان کی حاضری معافی کی درخواستیں خارج ہوئی تھیں تو عدالت نے پہلے بیلیبل وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، عدالت نے ان کو پورا موقع دیا، وہ عدالت میں پیش ہونے سے کتراتے رہے، اور بالآخر پھر عدالت نے اب یہ بڑا فیصلہ سناتے ہوئے اور ان کے نان بیلیبل وارنٹ بھی جو نان بیلیبل وارنٹ گرفتاری ہیں وہ جاری کرتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بلاول اور مریم کی آج ملاقات ہے، اور وہ ملاقات جاری ہے، اس میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور اس ملاقات کے بعد کیا وہ بلاول کو راضی کر پاتی ہیں یا نہیں کر پاتی، یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں یہ بھی دیکھنے والے ہیں، اور ان میں بھی کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ان میں بھی کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں بھی دیکھنے والی ہیں، کیونکہ نواز شریف جو فیملی ہے وہ اس وقت یہ چاہتی ہے کہ ہر حال میں عمران خان کی حکومت گرے، اور اب تو جو وزیر داخلہ بن گئے ہیں شیخ رشید، تو شیخ رشید کی کیونکہ یہ پہلے دن سے خواہش تھی، اب شیخ رشید کے وزارت داخلہ بننے کے پیچھے جو سبب بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ شیخ رشید کو اس لیے بنایا گیا ہے
کہ جو ان کے لانگ مارچ ہوں، جو ان کے احتجاج ہوں، جو ان کے جلسے ہوں، وہ اچھے طریقے سے ہینڈل کرے اور وہ ان کو وہ سبق سکھائے جو سبق سکھانے کا حق ہو۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ شیخ رشید ان کے خلاف کیا کرتے ہیں، اور باقی ان سارے کیسز میں کیپٹن صفدر سے لے کے باقی کیسز میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔